بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى في مقام آخر وإن من شيء إلا يسبح بحمده وقال في مقام آخر ولذكر الله أكبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مطيع لله فهو ذاكر او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، کسی شاعر نے کہا ہے کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ پوری دنیا چاہے وہ نظر آتی ہو یا نہ آتی ہو مخلوق ہے، مخلوق ہو کر مخلوق کا تذکرہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی شکر کا تذکرہ کر رہا ہے، کوئی پتی کا تذکرہ کر رہا ہے، کوئی بستر کا تذکرہ کر رہا ہے، تو کوئی مکان کا تذکرہ کر رہا ہے، تو کوئی روپے پیسے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر آدمی خالق کا ایک تذکرہ کرے، مخلوق کے بجائے خالق کا تذکرہ اس کی زبان پر ہو۔ گھر میں ہے خالق کا تذکرہ، بازار میں ہے خالق کا تذکرہ، بستر پہ آیا خالق کا تذکرہ، گھر والوں کے پاس گیا خالق کا تذکرہ، دسترخوان پر بیٹھا ہے خالق کا تذکرہ، اچانک کوئی خوشی کا موقع آیا خالق کا تذکرہ، بس اس کی زبان اللہ سے تربتر ہے۔ کامیاب ہے وہ آدمی جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو جائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ صبح اٹھو اللہ کا ذکر، شام کرو اللہ کا ذکر۔ فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ بڑا جس کو بڑا کہے وہ کتنی بڑی ہوگی، بڑی ذات جس کو بڑا کہے وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے آج دنیا سوئی ہوئی ہے، غفلت میں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ غفلت کے نتیجے میں نمازیں جا رہی ہے، غفلت کے نتیجے میں اولاد کی تربیتیں نہیں ہو رہی ہے، غفلت کے نتیجے میں گناہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ غفلت اس لیے ہے کہ انسانی بدن میں دل بادشاہ ہے، دماغ وزیر ہے، ہاتھ پاؤں نوکر چاکر ہیں۔ بادشاہی سو گیا، جب بادشاہ سو گیا ہے تو وزیر بھی سو گیا، وزیر سو گیا تو ہاتھ پاؤں اور نوکر چاکر بھی سو گئے۔
اب بادشاہ حکومت میں بڑا ہوتا ہے، اس بادشاہ کو جگانے کے لیے معمولی فارمولہ کام نہیں آئے گا، وہاں تو کوئی بڑا فارمولہ چاہیے، اور وہ بڑا فارمولہ اس بادشاہ کو دیا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں بادشاہ بیدار ہو۔ بادشاہ کیا بیدار ہوا؟ وزیر بیدار ہو گیا، اور وزیر بیدار کیا ہوا؟ نوکر چاکر بیدار ہو گئے۔ یہ پہلو میں سہنے والا دل یہ سو گیا ہے، اور یہ دل کا بادشاہ ہے۔ فرمایا اس بادشاہ کو جگانے کے لیے چھوٹا موٹا نسخہ کام آنے والا نہیں ہے، اس کو جگانے کے لیے تو اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر جب ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ بادشاہ بیدار ہوگا۔ ہمارے اکابرین کے دل اس لیے بیدار تھے کہ وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے تھے، ذکر کا وہ عالم تھا، اسی ذکر کے نتیجے میں جہاں زبان ذکر کر رہی ہے ان کا دل بھی ذکر کرتا تھا۔ فرمایا دل جب ذاکر ہو گیا تو دماغ بھی ذکر کرنے والا ہو گیا، ہاتھ پاؤں ذکر کرنے والے ہو گئے۔ اللہ جس کو بڑا کہے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور حقیقت ہے اللہ بڑوں کا بڑا ہے۔ بڑے تک پہنچنے کے لیے معمولی راستہ کام نہیں آئے گا، بڑے تک پہنچنے کے لیے کوئی بڑا واسطہ چاہیے، اس بڑے واسطے کے ذریعے سے آدمی بڑے تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی راستہ اور وسیلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، صبح شام اللہ کے ذکر میں ہوتے تھے، مسجد میں آتے تھے، دل لگا لیتے تھے۔ یہ حال گزرا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک محتمم گزرے ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ، عثمانی خاندان کے تھے۔ جس دن انتقال ہو رہا ہے کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا بھائی طبیعت تو بہت اچھی ہے لیکن روزانہ 13,000 مرتبہ اللہ اللہ کرنے کا معمول تھا، آج بیماری کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکا ہوں، اسی کا غم ہے، ورنہ طبیعت تو بہت اچھی ہے۔ فرمایا وہ اہتمام کے مقام پر تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر حبیب الرحمان اللہ کا ذکر نہیں کرے گا وہ خود سو جائے گا، اور سویا ہوا دوسرے کو کیسے جگا سکتا ہے؟ خفتہ خفتہ کئی بیدار کنن، جگانے کے لیے تو آدمی بیدار ہونا چاہیے، اس کی آواز میں للکار ہونی چاہیے۔ فرمایا اس کے خود کے جاگنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا اسی ذکر کے نتیجے میں انسانیت اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی دنیا بہت آباد ہو کر کے دنیا سے تشریف لے گئی، نرالی بن کر کے دنیا سے تشریف لے گئی۔ ان کی زندگی کا وصف تھا اللہ کا ذکر۔ کوئی مولی الیاس بنا، کوئی مولانا قاسم نانوتوی بنا، کوئی شیخ الہند بنا تو کوئی شیخ الاسلام بنا۔ ان لوگوں کے بننے کا راز یہ تھا کہ وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اسی اللہ کے ذکر نے مسلمانوں میں سے کئی لوگوں کو منتخب کر دیا، اور منتخب کر کے ان کو الگ میدان میں کر دیا۔ تم کوئی الگ طرح کے ہو، تمہارا دل بہت آباد ہے، تم تو قطب بنانے کے قابل ہو، تم ولی بنانے کے قابل ہو، تم غوث بنانے کے قابل ہو، تم جنید بنانے کے قابل ہو، تم تو بایزید بنانے کے قابل ہو۔ یقیناً تم مسلمان ہو لیکن تم غفلت والے نہیں ہو، تمہارا دل بڑا الگ ہے۔ فرمایا اسی ذکر کے نتیجے میں اولیاءوں کی ایک دنیا آباد ہو کر کے دنیا سے گئی ہے۔ وہ دنیا میں آئے تھے ماؤں کے پیٹ سے، ولی بن کر کے نہیں آئے تھے۔ وہ ہماری طرح گودڑیوں پر بیٹھتے تھے، ہماری طرح بستروں پر بیٹھتے تھے، ہماری طرح مصلے پر بیٹھتے تھے، وہ بھی ہماری طرح مسجدوں میں آتے تھے، لیکن انہوں نے طے کیا کہ پیدا کرنے والے کو دلوں کی گہرائیوں میں بسایا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ تو اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ نے ان کو یاد کر لیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، یوں ہم دل برباد کو آباد کریں گے، ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، ہم یوں دل برباد کو آباد کریں گے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں میرا اللہ میرا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے، مجھے پتا چل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا اللہ اللہ کرنے کی توفیق مجھے ہوتی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ میرا اللہ آسمانوں میں میرا تذکرہ کر رہا ہے۔ ہم گندوں کا تذکرہ جبرائیل کے پاس ہو، ہم گندوں کا تذکرہ میکائیل کے پاس ہو، ہم گندوں کا تذکرہ فرشتوں کی پاک مجلس میں ہو، اس سے بڑی سعادت کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہم ناپاک زبان سے اللہ کا تذکرہ کریں اور اللہ پاک ہمارا تذکرہ کریں،
حقیقت یہ ہے انسان تو کانے ہیں، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، جیسے زمین میں سونے کی کانیں ہیں، زمین میں چاندی کی کانیں ہیں، پیٹرول کے چشمے ہیں، ڈیزل کے چشمے ہیں، اور اندر سے ایلومینیم نکلتا ہے، پیتل نکلتا ہے، الگ الگ کانیں ہیں۔ انسانوں کے دلوں کی دنیا میں الگ الگ کانیں بسی ہوئی ہے، نہ معلوم کوئی وقت کا جنید ہے وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، نہ معلوم کسی آدمی کے لیے قطب بنا اس کے دل کے گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن بس آدمی غفلت سے چلتا ہے اور زمین کو آباد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی فرمایا بھیک مانگتا ہے، ادھر ادھر لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، فرمایا میرے گھر میں سالن نہیں ہے، میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، سوال کرتا رہتا ہے۔ کسی آدمی نے کہا بھائی کیوں سوال کرتے ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری زمین میں سے تو پیٹرول کا کنواں نکلے گا۔ کہ اچھا میری زمین میں سے؟ ہاں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ذرا مشین لگاؤ۔ اب مشین لگایا، زمین کو کھودا تو واقعی اندر سے پیٹرول کا چشمہ نکلا۔ فرمایا وہ کفِ افسوس ملتا رہ گیا، میرا باپ فقیر ہونے کی حالت میں چلا گیا، میرا دادا بیچارہ بھوک کی حالت میں چلا گیا، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ میری زمین میں پیٹرول کا چشمہ ہے تو میں پہلے ہی نکال لیتا، پہلے ہی بنگلہ بن جاتا، میرا باپ بھی سکھی ہو کر کے جاتا۔ ٹھیک جیسے یہ آدمی پچھتا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری مستقبل کی نسلیں ہماری غفلت کی بنیاد پر پچھتائے۔ فرمایا بیدار ہے، سمجھدار ہے وہ آدمی جو پہلے ہی سے چوکنا ہو جائے۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ سمجھدار ہے وہ آدمی جو پہلے ہی سے نشاط کے ساتھ دوڑنا شروع کر دے۔ فرمایا اس آدمی نے جو ہی زمین کے اندر میں وہ مشین لگایا، پیٹرول کا چشمہ نکلا۔ یہ ذکر کی مجلس اور ذکر کے لیے تنہائیوں میں بیٹھنا، یہ اپنے دل کے اوپر مشین لگانا ہے۔ آپ ذکر کرتے رہیے، آپ کی خوابیدہ صلاحیتیں باہر آئے گی۔ ذکر کرتے رہیے، آپ کے اندر میں جتنی صلاحیتیں ہیں، صلاحیتوں کو باہر لانے کے لیے سالن نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، فرمایا دنیا کی آئٹمیں نہیں ہے۔ خوابیدہ صلاحیتوں کو باہر لانے کے لیے تنہائی ہو، خلوت ہو، دروازہ بند ہو، مصلی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو اور دل دل میں اللہ کی یاد ہو، اہتمام سے ذکر کرتا رہے۔ ایک وقت آئے گا اس کو کچھ نظر آئے گا، دل کی دنیا بدلے گی، تب اس کو پتا چلے گا او ہو آج تک میرے 50 سال کی زندگی غفلت میں گزری ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ نظروں میں گزرا۔ حضرت فرماتے تھے ایک عالم مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر شروع کرے، کسی کے مشورے سے ذکر میں آگے بڑھے، ایک وقت آئے گا چلا کرتے کرتے تنہائیوں میں بیٹھتے بیٹھتے اللہ اس کے دل پر کھولے گا تجھے کیا کام کرنا ہے، تجھے کہاں جانا ہے، تجھے کون سا راستہ پکڑنا ہے۔ دل ہل گیا۔ ہمارے بڑے کیا کہہ کر کے دنیا سے گئے ہیں، ارے دوسروں کی بات چھوڑیے، میرا اور آپ کا لاڈلا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر بعد میں رکھا جاتا ہے، آپ خلوت میں جاتے ہیں، غار ہیرا میں جاتے ہیں اور وہاں تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا، جبرائیل آتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے، نبوت کا تاج بلکہ ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کس کے نتیجے میں ہوا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ جس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس کو خلوت پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو لوگوں سے نفرتیں ہو جاتی ہیں، چوراہے سے نفرتیں ہو جاتی ہیں، میں ہوں اور خلوت ہو، میں ہوں اور قرآن کی تلاوت ہو، میں ہوں اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنا ہو، اللہ پاک اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور حقیقت ہے، بہت بڑی ذات تک پہنچنے کے لیے چھوٹا موٹا ذریعہ نہیں چلے گا، بہت بڑا ذریعہ اپنانا ہوگا، اور اللہ کی یاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی کے نتیجے میں لوگ اللہ تک پہنچے ہیں۔
فرمایا ہمارے وہ اکابرین جو نکل گئے اور بہت اوپر نکل گئے، اعلیٰ علیین میں پہنچ گئے، ان کو دیکھنے جائے تو ٹوپی نیچے گر جائے، وہ سب ذکر اللہ والے تھے، ذاکر شاکر تھے، زبان ذکر اللہ میں تر و تازہ ہوتی تھی، دل شکر میں لت پت ہوتا تھا، اسی کے نتیجے میں کوئی قاسم نانوتوی بنا۔ چنانچہ لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا فرمایا کرتے تھے یا والد ماجد کہا کرتے تھے کہ ایک وقت وہ تھا دارالعلوم میں چپراسی سے لے کر محتمین تک سب کا حال یہ تھا، رات کی اندھیری میں سب مصلی پر آ کر اللہ کو یاد کرنے والے تھے، چاہے وہ دربان ہو، چاہے وہ محتمیم ہو، چاہے وہ نائب محتمیم ہو۔ اسی کے نتیجے میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی زمین کو چمکایا، مشرق مغرب شمال اور جنوب میں پھیلا دیا، فرمایا اس کا چرچا کروایا، یہ باتوں سے نہیں ہوا ہے، فرمایا یہ ذکر کے التزام سے ہوا ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ دعوت اور تبلیغ کے ذمہ دار بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نام تو لیتے ہیں بڑوں کا لیکن کبھی سیرت نہیں اٹھاتے، ہمارے بڑوں کا حال کیا تھا؟ فرمایا یقیناً محبت سے نام لینا اچھی بات ہے لیکن ذرا بھائی ان کی سیرت بھی تو اٹھاؤ، تاریخ بھی تو اٹھاؤ، مولوی الیاس یہاں تک کیسے پہنچے؟ حضرت جمع الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہزاروں مرتبہ اللہ کو یاد کرتے تھے، یاد کرتے کرتے فرمایا ایک مرتبہ تو یہاں تک کہنے لگے مجھے سونے دو، اللہ کی طرف سے میرے دل پر باتیں آتی ہیں، مجھے سونے دو، اللہ کی طرف سے میرے دل پر راستے کھلتے ہیں، یہ باتوں سے نہیں کھلا، یہ چگلیوں سے نہیں کھلا، غیبت سے نہیں کھلا۔ مولوی الیاس نے مصلی پکڑا تھا، صبح شام اللہ کو یاد کرتے تھے اور کثرت سے یاد کرتے تھے، تو دعوت کے کام کے اصول اللہ پاک نے مولوی الیاس کے دروازے پر کھولے ہیں۔ حقیقت یہ ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو مجھے خوب یاد کرو۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہے بیٹا تو اپنے دوستوں کو خوب یاد کرتا ہے، تو اپنی ماں کو بھول گیا بیٹا، میں بیوہ ہو گئی تھی، تیرا باپ تو پہلے ہی مر کر چلا گیا تھا، بیٹا میں ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دے کر پیسے جمع کر کے تجھ کو پالنے کا کام کرتی تھی، بیٹا میں تجھے کپڑے کیسے پہناتی تھی وہ تیری ماں جانے، گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، گھروں کے جھاڑو دے کر ادھر ادھر سے پیسے اور ٹکے جمع کر کے تم کو بڑا کیا ہے، اور بیٹا آج تم دوستوں کو یاد کرتے ہو اپنی ماں کو بھول گئے، بیٹا اپنی ماں کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ پاک اسی انداز میں کوئی شفقت کے انداز میں فرماتا ہے میرے بندو مجھے بہت زیادہ یاد کر لیا کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ صرف چلتے چلتے یاد کرو، نہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ جو صبح شام کی تسبیح ہے وہ تو الف با ہے، زندگی پر الف با ہی پڑھتے رہیں گے، ہمیں یہاں تک نہیں جانا، افضل القواعد نہیں پڑھنا، ہمیں اما پارا نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن ختم نہیں کرنا، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے انوارات کو نہیں دیکھنا۔ فرمایا ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا کب تک تو الف با میں پڑھا رہے گا، تجھے شرم نہیں آتی، 2 سال ہو گئے الف با میں ہے، ہم اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، ہم بچے کے باپ ہو کر کے بالغ ہونے سے لے کر موت تک الف با میں ہے۔ فرمایا اللہ کی محبت میں آگے نہیں بڑھتے، میں بھی اس کا محتاج ہوں اور بھائی آپ بھی محتاج ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں غافل ہوں، فرمایا ہم الف با میں نہ رہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں مجھے خوب یاد کرو، وہ بڑا اللہ کسی چیز کو جب خوب کہے تو 200-300 میں کام نہیں چلے گا، ایک غریب کے بچے کو 200 روپے دے دو تو خوب ہو گئے، لیکن تھوڑا سا مالدار ہو 1000 روپے بھی دو تو کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی، 10,000 بھی دو تو کوئی عزت نہیں ہوتی، اور کروڑ پتی آدمی ہو تو 10 لاکھ کو 10 لاکھ دو تو بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتا، اس کو تو ارب اور کتنے نہ معلوم خرب دینے پڑتے ہیں تب جا کر کے وہ بہت کہتا ہے۔ ہمارا اللہ جب کسی کو ذکرن کثیرہ کہے تو وہ کتنا ذکر کثیر ہوگا۔ فرمایا ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں یا ترجمہ ہی نہیں۔
بار الہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے مجھے خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ فرمایا اگر ہو سکے آدمی اپنے اعتبار سے اللہ سے کہے کہ اللہ تو مجھے اپنے فضل سے ذکر کثیر کی توفیق دے دے، میں تجھے خوب کثرت سے یاد کیا کروں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ خوب اللہ کو یاد کرنے والے مرد، خوب اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا چاہیے؟ سب کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب دعا کرنا اللہ معاف کر دے، بوڑھا کہتا ہے، جوان کہتا ہے، بچہ کہتا ہے، تاجر کہتا ہے، کسان کہتا ہے، سب کہتے ہیں اللہ معاف کر دے۔ ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں، ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں کہ اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والوں کے لیے میں نے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے آدمی جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا تو گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ جی فرمایا ذکر کثرت کے نتیجے میں ساری صفتیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ کثرت سے ذکر کے نتیجے میں اس کو خشوع خضوع بھی مل گیا، کثرت سے ذکر کے نتیجے میں ماؤں کے قدموں میں بیٹھنا بھی مل گیا، کثرت سے ذکر کرنے کے نتیجے میں نفل روزے زیادہ رکھنے کی توفیق بھی اللہ نے دے دی، کثرت سے ذکر کرنے کے نتیجے میں فضول خرچی سے بھی آدمی نکل گیا، کثرت سے ذکر کرنے کے نتیجے میں باطل دوستوں کے ساتھ گھومنا بھی اس کے دل میں سے نفرت پیدا ہو گئی، کثرت سے ذکر کرنے کے نتیجے میں جمعہ کے دن قبرستان میں جا کر اصالہ ثواب کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دے دی۔ یہ ایسا مین سوئچ ہے کہ اگر کثرت سے ذکر اللہ کسی کو مل گیا سب مل گیا۔ جیسے مین سوئچ میں لائٹ آ گئی تو اب پنکھا بھی چلے گا، اب ٹیوب لائٹ بھی چلے گی، اب ہیٹر بھی چلے گا، اب ایسی بھی اس کے اندر میں چل سکتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ مین سوئچ میں لائٹ آ گئی، ذکر اللہ کی کثرت کے نتیجے میں اللہ پاک آٹومیٹک ساری چیزیں اسے دے دیں گے۔ اور مغفرت کی بات تو بعد میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی نجات دے دیں گے، گناہوں سے گند آنا شروع ہو جائے گی، جیسے گھو کی بدبو آتی ہے اور نیکیوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کا دل فرمایا کھینچ کر کے جائے گا ذکر اللہ میں، اچھی مجلسوں میں، یہ کثرت سے ذکر کرنے کے نتیجے میں۔ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، مرد بھی ذاکر ہو عورتیں بھی ذاکر ہو۔ ایک زمانہ تھا عورتیں بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرتی تھی، آج ہماری غفلتوں کے نتیجے میں ہماری عورتیں بھی غفلت میں آ گئی ہے۔ فرمایا کبھی ہم عورتوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جائیں، 10 دن کے لیے جائے، چلے کے لیے جائے، ایسا ماحول دکھائیں جہاں مستقل ایمانی ماحول ہے۔ فرمایا نیکیوں کی یہ تو لین دین ہے، دل بدل گیا، بیوی تہجد والی بن گئی، اشراق والی بن گئی۔ فرمایا اس کے نتیجے میں جب وہ دین پر آئے گی تو وہ بھی کثرت سے ذکر کرنے والی بنے گی۔ ہم اپنے گھر والوں کو لے کر کبھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اس کے نتیجے میں ان کو بھی ذکر کی توفیق ہو۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کثرت سے ذکر کیا کرتی تھی، مصلے پر اشراق پڑھتی ہے، چاشت پڑھتی ہے، اوابین پڑھتی ہے، رات میں تہجد میں روتی ہے، اور ایسی ولیہ بن گئی تھی محلے میں کوئی پاگل ہوتا تھا اور لوگ دعا کراتے تھے، مولانا الیاس کی والدہ پڑھ کر کے دم کرتی تھی، پاگل کو ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ رات کو تہجد پڑھ رہی ہے اور حضرت کی والدہ کے کمرے میں چور گھس گیا، تو والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا بار الہ میں تیری یاد میں ہوں، چور آیا ہے تو اس سے نمٹ لیں، چور آیا ہے تو اس سے نمٹ لیں۔ اشارہ کر دیا، چور اندھا ہو گیا، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ تو پھر چور نے کہا گھر میں اگر کوئی آدمی ہے میرے باپ کے درجے میں اور اگر کوئی بہن ہے میرے ماں کے درجے میں، آئندہ میں کبھی نہیں آؤں گا، تم مجھے معاف کر دو۔ مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا بار الہ میں نے معاف کر دیا ہے تو بھی معاف کر دے۔ جو ہی
साफ किया, चोर को आंखें आ गई और चोर कमरे से निकल गया। वो भी वाली एक औरत थी, औरत जात थी, और औरत जब नेक होती है तो दूध पिलाएगी तकवे के साथ। औरत जब नेक होती है दूध पिलाएगी दुरूद पढ़ते हुए, तो उसका असर पैदा होने वाले बच्चे को भी होगा। कल ये बच्चा नूरानी होगा। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के भाई मौलाना यहया जब उनकी माँ के पेट में थे तो वालिदा पाव पारे की हाफिजा थी, झाड़ू दे रही है, पाव पारा पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, पाव पारा पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते पेट में मौली यहया थे। मौलाना इलियास साहब के भाई, जब मौली यहया की पैदाइश हुई है, बड़े भाई है मौलाना इलियास साहब के, तो किसी ने कहा पढ़ो अलीबा। वो तो अलीबा क्या पढ़े, पाव पारे के हाफिज थे। ये माओ के कुरान का असर फरमाया पेट में पैदा होने वाले और पेट में बनने वाले बच्चे पर हुआ है। आज तो हमारी औरतें मोबाइल के नजर हो गई और हमारे जवान मोबाइल की गंदी फिल्मों के नजर हो गए। वो अपने खेत में और दिल में से विलायत का चश्मा क्या जारी करते, या तो जानी बनते हैं, या तो बदकार बनते हैं, या तो गुंडे बनते हैं, या तो महल्ले में किसी को सताने वाले बनते हैं। ए मेरे अजीज, अल्लाह ने सलाहियत रखी है, तन्हाइयों में बैठकर जब अल्लाह को याद करोगे और एक मर्तबा अल्लाह के जिक्र का मजा चख लोगे, अल्लाह के जिक्र के मजा के सामने दुनिया का कोई मजा नहीं है। शराब का मजा भी बाद में है, शरबतों का मजा बाद में है। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह का ताल्लुक मांगो तो आफियत के साथ मांगना, वरना अल्लाह का ताल्लुक तो इतना मीठा है कि जब तुम अल्लाह के ताल्लुक में लगोगे तो बीवी को भूल जाओगे, बच्चों को भूल जाओगे। हमें भूलना नहीं है, वो ऐसा लजीज है। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, कसरत से अल्लाह को याद करने वाले मर्द और कसरत से अल्लाह को याद करने वाली औरतें, अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत को तैयार कर रखा है। आए दिल रखने वाले और हिम्मत रखने वाले अफराद हिम्मत करें, तन्हाई में बैठकर अब तो वक्त निकालना है, आधा घंटा एहतमाम से अल्लाह का जिक्र करेंगे। हमारा नबी फजर के बाद इशराक तक तन्हाई में बैठता था, सुबह तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोता था। अल्लाहु अकबर, क्या मामूल था रोने का। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, हजरत मैमूना के भांजे हैं, कि मैंने सोचा कि मैं मेरे महबूब की रात देखूं, मेरा महबूब रात में क्या करता है, लेकिन मैं कैसे देखूं। तो मैंने सोचा मेरी खाला हजरत मैमूना जो हमारे नबी की बीवी और हमारी पाक माँ है, जब नबी जी की बारी उनके वहाँ आएगी तो मैं खाला के घर में और मासी के घर में रात गुजारूंगा, ताकि मुझे पता चले हमारा नबी रात में क्या करता है। दिन का थका हारा है, दिन में मेहनत की है। आप इशा की नमाज पढ़ के आए तो आपने देखा एक बच्चा सोया हुआ है। आपने पूछा हजरत मैमूना से कौन सोया है, फरमाया अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला सोए हैं। नमाज पढ़ी इशा की कि जी पढ़ ली है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आप थके हारे सो गए, थोड़ी देर हुई थी, अचानक आप उठे और दुआ पढ़ी और कलेमा पढ़ा और आप अलैहिस्सलाम ये आयत पढ़ने लगे, इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम। और आपने मिसवाक की, 2 रकात नमाज पढ़ी, थके हारे थे, फिर सो गए, खर्राटे लेने लगे। थोड़ी देर हुई, फिर अचानक आपकी आँख खुली और आपने मिसवाक किया। उठते ही मिसवाक करना अलग सुन्नत है और वुज़ू में मिसवाक करना अलग सुन्नत है। और मैंने इससे पहले मजलिस में कहा था, जो लोग मजलिस का जो मिसवाक का एहतमाम करते हैं, इंशाअल्लाह मरने के मौके पर शैतान का दाव नहीं चलेगा। और मिसवाक का एहतमाम मौत के मौके पर ईमान पर इस्तिकामत दिलाता है, ईमान के ऊपर जमावट दिलाता है। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल उठे और हर मौके पर आप पढ़ रहे हैं, इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये आयत पढ़ रहे हैं, थके हारे हैं, सो भी जाते हैं, लेकिन जब आप उठे आपकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र है। आपको पता था बड़े से बड़े हालात से निमटने का हल अल्लाह का जिक्र है। आदमी बैठे बैठे जिक्र करेगा, सामने वाले लोगों के कदम हिल जाएंगे।
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے مدد کا انتظام کرے گا۔ ذکر کی کثرت، اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے والوں کے لیے مغفرت تیار کی ہے، معاف کر دیں گے ان کو، اور بہت بڑا اجر۔ ابو داؤد شریف میں ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے کون ہیں؟ الگ الگ قول ہے، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے، رات کے اندھیرے میں مرد اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے، اس نے سوچا میں اکیلا پڑھوں، لاؤ رفیق حیات کو بھی پڑھا لوں، تو اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، ضرورت پڑی تو پانی کے چھینٹے ڈالے اس کے بدن پر، بیوی اٹھی، دونوں نے اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا، تہجد پڑھی۔ یہ تہجد پڑھنے والے مرد اٹھ کر اس طرح بیوی کو اٹھانے والا، یا بیوی پہلے اٹھے مرد کو اٹھایا، مرد نہیں اٹھ رہا پانی کے چھینٹے ڈالے، دونوں نے اٹھ کر کے تہجد پڑھی۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ بہت اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ نیند کو اڑانا اور بستر کو چھوڑ کر کے مصلی پر آنا یہ کوئی کم مجاہدہ نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ 20 سال سے تہجد ناغہ نہیں گئی ہے، 30 سال سے تہجد ناغہ نہیں گئی ہے، اکیلے نہیں بیوی بھی ساتھ میں تہجد پڑھتی ہے۔ فرمایا مرد اٹھا، بیوی کو اٹھایا، نہیں اٹھ رہی تھی تو ذرا اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے، لیکن کہہ کر ڈالنے چاہیے، کہا نہیں، پہلے سے سوتے وقت مشورہ نہیں ہوا تھا، اور مرد رات کو اٹھ کر کے فریج کا پانی لایا اور ذرا ٹھنڈا پانی ڈالا۔ دیکھ لینا 3:30 بجے محلے میں کیا ہوتا ہے، 3:30 بجے جھگڑا شروع ہو جائے گا، محلہ جمع ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے سے مشورہ ہو، میاں بیوی مشورہ کرے، اس کے بعد کی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ روایت آئی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے دعوت کی تو آپ نے فرمایا میرے اکیلے کی، کیا عائشہ کی بھی؟ کہ نہ حضرت، تنہا آپ کی۔ تو حضور نے فرمایا منظور نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور آئیے میرے یہاں، کیا عائشہ کی کرو تو آؤں رضی اللہ عنہا۔ تو پھر صحابی نے کہا چلو ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کو بھی لے آؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ جا رہے تھے، نویلی آئی تو آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا چلو دوڑ لگائے۔ اب یہاں دوڑ لگائی جا رہی ہے، ہمارے اکابرین کیسے گزرے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الحمدللہ میں نے بھی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی ہے، سنت پر عمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک آدمی نئے نویلی شادی کرے اور یہاں مسجد کے سامنے دونوں دو پار کو دوڑ رہے ہو اور دکان کے سامنے ٹولا بیٹھا ہو، ارے بھی کیا کر رہے ہو؟ مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، مشکات کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑے تھے تو میں سنت پر عمل کرتا ہوں۔ ارے میرے عزیز، سنت پر عمل کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نویلی میں دوڑے تھے، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی تھی، یہاں تو پورا گاؤں دوڑ رہا ہے، پورا گاؤں دیکھ رہا ہے، سب کے سامنے تم دوڑ لگاؤ گے تو یہ شان نہیں ہے۔ فرمایا کسی بھی سنت کو اس کے موقع پر عمل کیا جائے، اس سنت کو کس موقع پر آپ نے کیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ یہ دونوں میاں بیوی رات میں تہجد پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ بعض شارحین نے فرمایا کوئی آدمی پابندی سے مغرب سے لے کر عشاء تک ذکر کرتا ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک ذکر کرتا ہے، یا ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ کسی آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، بڑی فضیلت ہے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے نتیجے میں روایتوں میں آتا ہے ایسا ثواب ملے گا کہ پوری رات اس نے قیام کیا ہو، پوری رات تہجد پڑھی ہو۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک قیام اللیل کا ثواب عطا فرمائیں گے، بڑی فضیلت ہے۔ تو کثرت سے ذکر کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اللہ پاک نے ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
لوگ تنہائی میں ذکر کرنے کے بجائے چلتے چلتے ذکر کرتے ہیں. چلتے چلتے ذکر کرنے سے ثواب ملے گا، دوستی نہیں ہوگی، یاری نہیں ہوگی. یاری چاہیے، تنہائی تلاش کرو، عطر لگا دو، ہو سکے تو پہلے ایصال ثواب کر دو. 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ بسم اللہ کے ساتھ، پھر 3 مرتبہ درود شریف. اے اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، میرے لیے بڑی قربانی دی ہے. صحاباؤں کو دے دے، تابعین تبع تابعین کو دے دے، تمام نیک لوگوں کو دے دے، زندہ ہو یا مردہ، اور ان کی روحانیت کو میری طرف عافیت کے ساتھ متوجہ فرما. اب یہاں کسی کی روح متوجہ ہو رہی ہے، اب یہ ذکر کرے گا، ذکر کرتے کرتے اس کی دل کی کیفیت بدلے گی. شروع میں دل نہیں لگے گا، لیکن اس نے اپنے آپ کو زبردستی بٹھایا، شیطان نہیں بیٹھنے دے گا. شروع میں دل نہیں لگ رہا تھا، اہتمام کرنے کے نتیجے میں سکینت کا نزول ہوا. اب تو ذکر کے بغیر دل نہیں لگتا. حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ میرٹھ میں ایک حاجی صاحب کی ملاقات کے لیے گئے. وہ حاجی صاحب مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے. آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا رنگ اپناتا ہے. ولیوں کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ اللہ کرنے والا بنتا ہے، بے شرموں کے ساتھ رہتا ہے تو لڑکیوں کو چھیڑنے والا بنتا ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے، اس کے دوست کو دیکھ لو. المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. دوست اچھا ہے تو یہ بھی اچھا، اور اگر دوست خراب ہے تو یہ بھی خراب ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ میں کس کے ساتھ صحبت اختیار کر رہا ہوں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نو مسلم بچہ آیا. پہلے تو بہت دعا میں دل لگتا تھا، ذکر میں دل لگتا تھا، تنہائیوں میں بیٹھ کر فرمایا اللہ کا ذکر کرنے کو من چاہتا تھا. لیکن وہ اپنے گھر تک جانے کے لیے راستے میں اسلام کے خلاف کوئی چیزیں تھیں. وہ اسلام کے خلاف لوگوں کے پاس بیٹھے، بیٹھتے 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 1 دن بیٹھا، 2 دن بیٹھا، 3 دن بیٹھا. سامنے والے کے دل کا اثر اس آدمی کے دل پر پڑا. اب مسجد میں آنے کو من نہ چاہے، ذکر میں دل نہ لگے، تہجد میں اٹھنے کو من نہ کریں، اشراق بھی غائب، چاشت بھی ندارت. بالکل معاملہ یہ ہوا کہ آدمی بہت پچھتانے لگا کہ کیا ہوا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ آدمی آیا. حضرت میرا پہلے عجیب حال تھا، اب تو غفلت ہو گئی ہے، رات کو سوتا ہوں اور وہ آدمی خواب میں آ کر کے کہتا ہے اسلام چھوڑ دے. خواب میں آ کر کے کہتا ہے اسلام چھوڑ دے، قرآن کے اوپر تو پاؤں رکھ دے، الیاذ باللہ. یہ ساری چیزیں میرے خواب میں آنے لگی. حضرت نے فرمایا بیٹا لگتا یہ ہے کہ تمہاری صحبت غلط ہے. فرمایا حضرت میں ایسی صحبت میں رہا ہوں. بیٹا تم جاؤ رائے پور میں، میں رائے پور میں آتا ہوں. رائے پور میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ نے بہت بڑا تقویٰ دیا تھا. مولانا علی میاں صاحب کے شیخ تھے، مولانا سجاد صاحب نعمانی کے والد ماجد مولانا منظور نعمانی کے شیخ تھے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، غضب کا اللہ نے تقویٰ دیا تھا. فرمایا یہ آدمی رائے پور گیا، حضرت شیخ بھی پیچھے پیچھے آئے. فرمایا حضرت یہ بچہ پہلے بہت اچھا تھا، اب تو نہ معلوم اس کے دل میں گندے خیال آ رہے ہیں، اور خواب میں کوئی چیز آ کر کے اس کو اسلام سے پھرنے کی تلقین کر رہا ہے. تو شاہ عبد القادر رائے پوری نے فرمایا بیٹا ہمارے یہاں 3 دن رہو. 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، کوئی فرق نہیں ہوا. تو یہ آدمی نا امید ہو کر حضرت کے پاس آیا. حضرت میں تو 3 دن رہا لیکن کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت نے یوں توجہ کی اور یوں کہا کہ بیٹا ہم تو بڑے گندے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ تو ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ دل پر یوں کر دے تو دل کی کیفیت بدل جائے. اس کے دل پر یوں کیا، انگلی پھیری، فوراً اس کے دل کی کیفیت بدل گئی. آپریشن ہو گیا، آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، نماز میں دل لگنا شروع ہو گیا. فرمایا یہ زنگ لگ گیا تھا، آج ہمارے اوپر زنگ لگتا ہے ہم اس کا علاج نہیں کرتے.
کسی بیماری کو پالنا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ کسی کو بخار آیا ہو، ہم نے دنیا میں کوئی ایسا پاگل تو نہیں دیکھا کہ بخار کو اور تیز بخار کر رہا ہو تاکہ میں جلدی سے مر جاؤں، بلکہ بخار کا علاج کرتا ہے۔ یہاں رپورٹ نہ نکلے تو میسانہ جاتا ہے، میسانہ نہ ہو تو احمد آباد جاتا ہے، لیکن بخار کا علاج کرتا ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، لڑکیاں دیکھنے کو من چاہتا ہے، گندی صحبت میں جانے کو من کرتا ہے، رات بھر موبائل دیکھنے کو من کرتا ہے، دلوں میں زنا کے خیالات آ رہے ہیں، ایسی بیماریاں دلوں میں ہیں لیکن اس کا کوئی علاج کی فکر نہیں ہے، اسی حالت میں چلتے ہیں۔ آج تو موبائل میں نظارہ دیکھا، کل کسی لڑکی سے بات کی، ایک وقت آیا زنا تک پہنچا، فرمایا اس کے نتیجے میں زنا کی عادت زندگی میں پڑ گئی۔ ایک وقت آیا کہ 50 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے، 60 سال ہو چکے ہیں، لیکن زنا کی لتیں نہیں جا رہی ہیں۔ ہمارا اسلام ایسا کمزور تو نہیں ہے کہ بیماریوں کا علاج نہ بتایا گیا ہو۔ اس جوان کے دل میں جو ہی خیال آیا فوراً کسی کے پاس جاتا، حضرت دل میں گندا خیال آ رہا ہے، بیٹا جلدی سے علاج کر دو، تم تو جنید بننے والے ہو، بایزید بننے والے ہو، کہیں تمہاری زندگی کہیں غلط نہ چلی جائے اور بیٹا گندے کیچڑ کے نظر تم نہ ہو جاؤ، بیٹا جلدی سے تم یہ ذکر شروع کرو۔ اس بچے نے ذکر شروع کیا، گندا خیال آتا تھا بند ہو گیا، جو بیماری پیدا ہو رہی تھی ساری ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین جو بھی بنے ہیں دلوں میں گندے خیال ان کے بھی شروع میں آئے، لیکن خطوط لکھے، بزرگوں کے پاس گئے، اللہ پاک نے اصلاح کی، اللہ پاک نے کہاں سے کہاں ان تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، الذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں میرٹھ کے حاجی صاحب کے پاس گئے، وہ حاجی صاحب مولانا الیاس صاحب کے ساتھی تھے، جی دوست تھے، آتے جاتے تھے مرکز میں، ان کے مشورے پر چلتے تھے۔ بزرگوں سے تعلق رکھنے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس تڑکیسور والے مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کو خط لکھا، ہاں ہمارے بڑے خطوط لکھتے تھے، حضرت اس کا میں کیا علاج کروں، خطوط چھپے ہوئے ہیں، مکتوبات مولانا سعید احمد خان صاحب خطوط لکھے ہیں اکابرین کے اوپر، اور خطوط کی بھی فہرست ہے۔ اور آج ہم تو کسی کو پوچھتے ہی نہیں، دل میں جو آیا اس کے اوپر عمل کرو۔ ہر ایک آدمی اپنے من پر چلتا ہے، میں بھی اپنے من پر چلتا ہوں، میں بھی اس کا مریض ہوں، میں کسی کو نہیں کہتا، میں اپنے من کو کہتا ہوں۔ لیکن میرے بھائی، ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے مشورہ لیں، ہمارے بڑے موجود ہیں دنیا میں، ہم ان کے پاس جائیں۔ فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان سے پوچھا، حاجی جی کیا حال ہے؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا، مفتی جی میں کیا بتاؤں، کچھ نہیں ہوتا، بس صرف بوڑھا ہو چکا ہوں، اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، صرف دن میں 60,000 مرتبہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا، 60,000 مرتبہ فقط اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جوانی میں نہ معلوم کتنا اللہ کو یاد کیا ہوگا، بڑھاپے کے عالم میں کیا حال ہے۔ فرمایا ذکر زبان کا یہ تو صرف سیڑھی ہے، اصل تو ہمیں چھت پر پہنچنا ہے، اور وہ چھت یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد میں تربتر ہو جائے، دل اللہ کی یاد میں تربتر ہو جائے۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ سبق پڑھاتے پڑھاتے اللہ کا ورد کر لیا کرتے تھے، زبان سے اللہ نکل جاتا تھا، طالب علم کو پتہ محسوس ہوتا تھا، حضرت کو تو پتہ بھی نہیں تھا، سبق پڑھا رہے ہیں اور اللہ کی ضرب لگ رہی ہے۔ حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ہم گاڑی میں جا رہے تھے، اچانک ایک جگہ پر گاڑی ٹکراتے ٹکراتے رہ گئی، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ پوزیشن تھی، اچانک جھٹکا لگا، فرمایا سب ہل گئے، ہم نے سنا حضرت کی زبان سے بر وقت نکلا ہے اللہ۔ کس وقت آدمی دنیا سے چلا جائے، جس وقت بھی ٹھوکر لگے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ فرمایا اسی لیے کہتے ہیں کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن وہی ٹپکاتا ہے جو اس کے دل میں بھرا اس کے برتن میں ہو۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی چھتا مسجد میں برا بھلا کہنے لگا، حضرت خاموش ہیں، کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت وہ گالی دے رہا ہے، آپ بھی جواب دو۔
حضرت نے فرمایا بھائی اس نے اپنے دل میں گالیاں بھری ہے تو گالیاں نکلتی ہے، میں نے گالیاں بھری ہی نہیں ہے، میں نے تو میرے دل میں اللہ کا ذکر بھرا ہے، دل میں جو بھرا ہو وہ زبان سے نکلتا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن وہی ٹپکاتا ہے جو اس کے اندر میں ہوتا ہے۔ ذکر اصل زبان سے نہیں ہوتا، ذکر تو اصل دل سے ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب یاد، یاد تو دل سے ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے مجھے یاد آئی ہے، یاد دل سے ہوتی ہے۔ یہ ذکر تو ذریعہ ہے دل کی یاد تک پہنچنے کا۔ اور جب دل میں اللہ کی یاد بیٹھ جاتی ہے آدمی مست ہوتا ہے، مجذوب ہوتا ہے، اس کا دل فائر پروف ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا، فضائل اعمال میں ہے۔ تیر لگا تھا، فرمایا نماز پڑھو جب تیر نکالنا، حضرت کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ تو واقعہ ہے حضرت علی کا۔ ابھی نزدیک میں انتقال ہوا پڑوسی ملک میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری کا، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے۔ پاؤں سڑ گیا تھا، آپریشن کرنا تھا، کاٹنا تھا، ڈاکٹر جمع ہو گئے۔ حضرت لوگوں نے کہا بے ہوش کر دیا جائے، کلوروفارم دیا جائے، تو حضرت نے فرمایا کلوروفارم کی ضرورت نہیں ہے، میں جب یاسین شریف پڑھنا شروع کروں اور پہلا مبین آئے آرا چلانا شروع کرے میرا پاؤں کاٹ دے، پہلے مبین پر میں پہنچوں، اس کے بعد یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے، شاہی ڈوز ہے اور ہیوی ڈوز ہے باطل کو جلانے کے لیے، ہیوی ڈوز ہے۔ پچھلی کتابیں ہلکا ڈوز تھا باطل کو جلانے کا، لیکن چونکہ حضور کی امت پر تو دجالی فتنے آئیں گے تو ہیوی ڈوز چاہیے ان باطل کو جلانے کے لیے۔ پہلے مبین پر آرا چلانا شروع کیا، یاسین شریف ختم ہوتے ہوتے پاؤں کٹ گیا، حضرت کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو حضرت نے فرمایا نادان، میں نے کہا تھا پہلے مبین پر پہنچوں تو کاٹنا شروع کرنا، تم نے کیا کیا؟ حضرت سمجھے کاٹا نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے فرمایا حضرت کٹ چکا ہے کہ اچھا الحمدللہ، یہاں پورا پاؤں کٹ گیا اور بغیر کلوروفارم کے پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ہے ذکر اللہ کی طاقت۔ ہم نے دنیا میں سب نظارے دیکھے ہیں، اللہ کے ذکر کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ بھائی ہم نہیں چکھے، بچوں کو کیا بتائیں گے، ہم اپنے پوتوں کو کیا بتائیں گے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکھے تھے، اس نے اپنے بیٹے مولوی یوسف کو کہا بیٹا یوسف تو بھی اللہ کا ذکر کر۔ اپنے بیٹے مولوی یوسف کو حضرت مدنی کے پاس لے گئے، حضرت بچے یوسف کے سر پر ہاتھ پھیرو ذاکر شاکر بن جائے۔ کبھی اپنے بیٹے کو لے کر رائے پور گئے حضرت جمعہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت جی توجہ کرو بیٹے یوسف پر، میرا بچہ ذاکر شاکر بن جائے، ذکر اللہ والا بن جائے۔ فرمایا غافل نہ رہے، فرمایا پھر تو یہ حال ہوا۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت شیخ کے داماد تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا بیٹے یوسف تو میرے سامنے بچہ تھا، آج تو اتنے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی تیرے مقام کو دیکھنا چاہے تو اس کی ٹوپی نیچے گر جائے۔ ذکر اللہ کے کثرت کے نتیجے میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور جب ابا کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے، بیٹے یوسف کو بلایا، بیٹا یہاں آ، ہم تو چل بسے، بیٹا سینے سے لگ لے، سینے سے مل لے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنے بیٹے مولوی یوسف کو سینے سے لگایا اور مولوی الیاس کے دل میں جو ساری کیفیتیں تھی وہ سارا دل سے منتقل ہوئی اپنے بیٹے مولوی یوسف کی طرف، اور دل کی کیفیت بدل گئی، اور اللہ پاک نے کتنا بڑا کام مولانا یوسف صاحب سے لیا ہے۔ کام زبان سے نہیں ہوتا، کام تو دل سے ہوتا ہے، کام تو دل سے ہوتا ہے، دل بنتا ہے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا ہمارے اکابرین نے اللہ کو کتنا یاد کیا تھا، کتنا کثرت سے درود پڑھا تھا۔ ایک سید تھے حضرت فاطمہ کے خاندان سے تھے، کثرت سے درود پڑھتے تھے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ جب انتقال ہوا اور وہاں قبر میں سلایا گیا،
मुनकर नकीर आए सवाल करने के लिए, मन रब्बुका, मा दीनुका, और फिर हजरत को सामने लाया गया, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पहचानते हो ये कौन है? जवाब दो ये कौन है? तो इन्होंने फरमाया, भाई मुझे क्यों पूछते हो, नाना जान को पूछो कि मैं कौन हूँ, नाना जान को पूछो कि मैं कौन हूँ। मैं तो कसरत से नाना जान को दुरूद पढ़ता था, कई मर्तबा नाना जान ख्वाब में आए हैं, मुझे मत पूछो, नाना जान को पूछो कि मैं कौन हूँ। एक वो भी मुसलमान थे कि कैसा अपने दिल में अल्लाह की याद को बसाते थे। एक अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ, अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, फरमाया, अल्लाह पाक ने पूछा, बताओ क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के आए हो। कसरत से अल्लाह को याद करने वाले थे। इन्होंने फरमाया, बारे इलाहा, मैंने तो सुना है कि अगर कोई आदमी करीम के दरवाजे पर जाए तो करीम ये नहीं पूछता, सखी ये नहीं पूछता क्या लेकर के आए हो, वो तो ये कहता है क्या लेने आए हो, क्या लेने आए हो। ऐ अल्लाह, तू तो करीमों का करीम है, मैं तेरे दरबार में आया हूँ और तू ये पूछता है क्या लेकर के आए हो, ये पूछो क्या लेने आया हूँ। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरे पास कुछ लेने आया हूँ। ये जिक्र के नतीजे में ये बातें होती हैं मेरे भाइयों। फरमाया, जिक्र ये याद ये तो दिल से होती है। एक अल्लाह के वली ने इतना जिक्र किया था, इतना जिक्र किया था, सोए तो भी इनके दिल में से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आती थी। इनको ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन करने के लिए क्लोरोफार्म दे दिया गया, बेहोश कर दिया गया ताकि इनका ऑपरेशन हो। हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो गए, ऑपरेशन की तैयारी है, लेकिन दिल में से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है, अल्लाह 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 की आवाज़ आ रही है। फरमाया, तो डॉक्टर समझा अभी ये होश बेहोश नहीं हुए, इनको जल्दी से होश में लाए। फिर कहा, चचा थोड़ी देर सब्र करो, आपका ऑपरेशन होना है, अभी क्यों अल्लाह अल्लाह करते हो। फरमाया, भाई मुझे तो पता भी नहीं है, यह अल्लाह की याद को दिलों में ऐसा बसाया था, क्लोरोफार्म दिया जा रहा है और इनके दिल से अल्लाह अल्लाह निकल रहा है। जी फरमाया, मेरे भाइयों ये मजमून बहुत लंबा है, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी के अंदर में अल्लाह का जिक्र हो, और जब जिक्र कसरत से होगा दुआ में दिल लगेगा, ये दोनों लाजिम मलजूम है। खूब अल्लाह को याद किया, ऑटोमेटिक आंखों में से आंसू बहना शुरू, वरना सालों हो जाते आंखों में से आंसू नहीं बहते, आंखों में से आंसू नहीं बहते, सालों हो जाते, कब्रिस्तान में भी नहीं बहते, बाप को दफन कर रहे हैं तो भी नहीं बहते, ऐसे भी वाक़या आता है, बाप को दफन कर रहे हैं तो भी नहीं बहते। तो ज़मीन बहुत सख्त है, नरम करने के लिए अल्लाह को जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। और किसी के आंखों में से आंसू बहे, बहुत खुशी होती है आदमी को। अभी एक बेंगलोर की जमात आई थी, मैं ज़ोहर पढ़ के निकला तो अमीर साहब बैठ गए, मौलाना साहब कोई बात हो जाए। मैंने कहा चलो कोई सआदत की बात है, बाहर से जमात आई है, लेकर के बैठ जाए। मैं थोड़ी देर लेकर बैठा, 15-20 मिनट अल्लाह पाक ने कुछ बात कहलवाई, मैं तो चला गया। अब उसमें बाद साथियों के आंखों में आंसू है, बेंगलोर के लोग थे ये, मैं घर चला गया। उसमें से 2 साथी यहाँ से पालनपुर गए, धूप में मुसल्ला लाए, इत्र लाए, सुरमा लाए, तस्बीह लाए, और मुझे तलाश करते करते मेरे घर आए। अब बोले अब्दुर्रहमान का घर कहाँ है। अब मुझे घर से बाहर निकाला, मैंने कहा भाई कैसे आए, तो कहा मौलाना जी सालों से आंखों में से आंसू नहीं बहे थे, हम दोनों भाई हैं, दोनों की आंखों में से आंसू बहे, दिल बहुत खुश हो गया, हम आपके लिए हदिया लाए। मैंने कहा मुझे शर्म आती है भाई, तुम मेहमान हो मेरे और तुम क्या लाए हो, मैं तुमको खिलाऊं पिलाऊं ना। मौलाना दिल खुश हो गया। मेरे अजीजों, इससे सबक मिला, किसी की आंखों में से आंसू बहता है उसको खुशी होती है। हम जिक्रुल्लाह कसरत से करेंगे तो ऑटोमेटिक आंखों में से आंसू बहेगा और दुआ में दिल लगेगा और अल्लाह का ऐसा ताल्लुक होगा, इशारा करेंगे काम हो जाएगा, इशारा करेंगे काम हो जाएगा। आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। मैं एक वाकया सुनाऊं, आज सब मुसलमानों को अल्लाह के जिक्र की कसरत की ज़रूरत है। दज्जाल के खुरूज के ज़माने में मुसलमानों की खुराक अल्लाह का जिक्र होगा, भूख खाना
کھانا نہیں ملے گا تو ذکر اللہ سے پیٹ بھرے گا. ہاں کھانا نہیں ملے گا ذکر اللہ سے پیٹ بھرے گا. ایسے زمانے میں ہم گزر رہے ہیں اور ذکر اللہ سے غفلت ہے. یہ زمانہ تو باپ کو بھی ذکر اللہ مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے, بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. بیٹا جاؤ اللہ کے راستے میں, چلے کے لیے جاؤ. ہم نکلے مسجد اور جماعت میں بیٹھے, معمولی کام نہیں ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے میں اللہ کی رحمت کو خصوصی جماعت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, کیسا اچھا لگتا ہے وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جائے. کل ہمارے گاؤں کی ایک جماعت آئی, ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ. جوانوں کو دیکھو کیسے چہرے پر خوشی ہے. 40 دن تہجد ملتی ہے, اشراق ملتا ہے, اللہ اللہ ہوتا ہے, بڑے مزے آتے ہیں. جسم کو بھی نور ملتا ہے, دل کو بھی نور ملتا ہے. ذکر کے نتیجے میں دعاؤں میں بھی دل لگتا ہے. فرمایا ہمارے اکابرین کی دعائیں اللہ اس لیے سنتا تھا, پوائنٹ یہ تھا ذکر بہت کرتے تھے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری دعا کو سنے, دکان پر بیٹھے ہیں اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کو شوگر 500 ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا تم باہر کا سفر نہیں کر سکتے. حضرت نے فرمایا صبح آنا, پوری رات حضرت درود پڑھتے رہے. اب ڈاکٹر کو کہا چیک کرو, چیک کیا تو شوگر نارمل ہو گیا, جا سکتے ہو باہر کے سفر میں. ہم کو اللہ نے کیا نہیں دیا؟ ہم کو آیت الکرسی دی ہے, ہمیں یاسین شریف دی ہے, ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ دیا ہے, ہمیں اللہ اللہ دیا ہے. کچھ نہ کریں, صرف تنہائی میں بیٹھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرے, دل نرم ہو جاتا ہے. خدا کی قسم بستر میں پڑے پڑے کہے میرے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, تجھے یاد کرتا ہوں بستر میں پڑے پڑے, تو راضی ہو جا میرے اللہ. ایک بچہ کہے امی او میری امی او میری امی او میری امی, تو بوڑھی ماں لکڑی کے سہارے آتی ہے, میرے لال تجھے کیا چاہیے؟ میرے بھائیوں ہم یا اللہ کہیں گے, ہمارا اللہ نہیں آئے گا. فرمایا نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد اس لیے آئی کہ وہ یا رب یا رب یا رب بہت کہتے تھے. او میرے رب میری قوم نے ستایا ہے, او میرے رب میں کمزور ہوں, فرعون کے پاس کیسے جاؤں, بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیجو. اللہ پاک کہتے ہیں موسیٰ کو بھیجتا ہوں. میرے بھائیوں میں پہلے اپنے سے سوال کرتا ہوں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. کیا یہ اللہ کا یہ نظام ختم ہو گیا؟ آج بھی اللہ کا وہی نظام ہے. کوئی طالب بن کر کے آئے, بلکہ آج تو اللہ بہت پیار, اللہ کا پیار بڑھ گیا ہے حالات کی وجہ سے. کبھی حالات ہو تو ماں کو اپنے بچے پر پیار زیادہ ہوتا ہے. امت بڑے حالات میں گزر رہی ہے. فرمایا ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں. تہجد میں نہیں اٹھ سکتے, وہی بستر میں سوئے سوئے کہا کہ اللہ تیرا اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کو معاف کروں. اے اللہ میرے پاؤں درد کرتے ہیں, بہت دکھیارا ہوں, نیچے اٹھنے کو من بھی نہیں چاہتا, طبیعت ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن میں سوئے سوئے کہتا ہوں مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید اللہ اس کو معاف کریں گے. میں آپ کو مثال دوں, ایک باپ اپنے بچوں سے پانی منگواوے, 4 بچے ہیں, 3 بچے کھڑے ہو کر پانی لائے, ایک بچہ معذور ہے, پاؤں سے لنگڑا ہے, ہاں وہ گھسڑتا پانی لے کر آئے. میرے ابا نے منگوایا ہے, میرے ابو نے پانی منگوایا ہے, چل نہیں سکتا وہ معذور بچہ, وہ گھسڑتا آیا. یہاں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے باپ, دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو ہمارا دل تندرست بچے کے بجائے معذور بچے کی طرف جائے گا. یہ میرا لال پانی لا رہا ہے, لا بیٹا لا. فرمایا معذور لوگ بستر میں سوئے ہوئے کہیں گے میرے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, دن میں بیوی کو لے کر دوا خانے گیا تھا, اٹھ نہیں سکتا, لیکن تیرا اعلان ہو رہا ہے تو میں لینے آیا ہوں, مجھے بھی راشن دے دے, تیرے دربار کا راشن دے دے. سویا ہوا کہے گا انشاءاللہ اللہ اس کی جھولی کو بھر دیں گے. ہمارا اللہ تو نکتہ نواز ہے. فرمایا آدمی اللہ کے دربار میں مانگے. اب میں وہ کہہ رہا تھا ذکر اور دعا کا جوڑ ہے. ذکر کثرت سے ہوگا تو تھوڑی سی دعا کرو گے اللہ سن لیں گے. اللہ مجھے تیری ضرورت پڑی تو کثرت سے تو یاد کیا ہی ہے, اب اشارہ کیا, آسمانی نظام حرکت میں آئے گا. ایک عورت خوبصورت تھی, پانی کے جہاز میں سفر کر رہی تھی, پانی کے جہاز میں اچانک کشتی ٹوٹ گئی, سب ڈوب گئے.
یہ خوبصورت عورت اپنے بچے کے ساتھ تختے پر بچ گئی. بڑی خوبصورت ہیں لیکن تھی ذاکرہ شاکرہ، اللہ کو یاد کرنے والی. اچانک دوسری کشتی ٹوٹی اور اس میں سے ایک کالا حبشی بچ گیا. جو حبشی تھا رنگ اس کا پورا کالا ہے. اس کی نظر پڑی اس خوبصورت عورت پر. وہ آہستہ آہستہ اپنے تختے کو لے کر کے اس خوبصورت عورت کے پاس آیا اور اس نے کہا ہائی تلک، میرا ارادہ تیرے بارے میں ناپاک ہے. اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے. جب آدمی ذکر کرتا ہے گناہ کی شکلیں سامنے آتی ہے، بدبو آتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، کیسے میں وہاں سے بھاگ جاؤں. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے دوڑ رہے ہیں، ساتوں دروازے کھلتے گئے، پیچھے پیچھے زلیخا ہے. فرمایا تو جب زلیخا کا یہ ارادہ ناپاک ہوا تو گھر میں ایک مورتی تھی، زلیخا نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. تو حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیوں پردہ ڈالا؟ فرمایا یہ ہمارے معبود ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تو کہیں وہ دیکھ نہ لے، ہمیں شرم آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تو زندہ ہے اور ہر طرف دیکھ رہا ہے، تمہیں جب ان پتھروں سے شرم آتی ہے تو میرا رب تو حی القیوم ہے، کیوں شرم نہ آئے. حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے ہیں، اللہ کو پکارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور یوسف علیہ السلام کے لیے مدد آتی رہی. اس حبشی نے اس عورت کو کہا، لیکن عورت ذاکرہ تھی، یاد رکھو گناہ سے بچانے والی کوئی طاقت ہے، وہ ذکر ہے. ذکر کرو گے آہستہ آہستہ گناہ کے جذبات دبیں گے، ورنہ خواہش تو اور بھڑکے گی اور بھڑکے گی اور بھڑکے گی، اور خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی. جیسے جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، حل من مزید، اور لائیے اور لائیے، میرا پیٹ نہیں بھرتا. تو خواہش جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس کا بھی پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی نظر بد کا عادی ہو، پوری نظر کرنے کا عادی ہے، اس کو کہا جائے کہ دنیا کی ساری خوبصورت عورتیں تجھے بتائے، تیرا پیٹ بھر جائے گا. ایک عورت کو لایا تو کہے دوسری لاؤ، پیٹ بھر گیا کہ تیسری لاؤ، چوتھی لاؤ. پوری دنیا کی عورتیں دیکھ لی تو یوں کہے گا پھر سے دور کرو، پھر سے دیکھو. فرمایا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، جیسے جہنم کا پیٹ نہیں بھرتا. خواہش یہ جہنم میں لے جانے والی پگڈنڈی ہے، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا. اور جیسے جہنم بے چینی کا اڈا ہے، جہنم میں لے جانے والا راستہ، اس کے اندر میں بھی آگ کی لپیٹیں ہیں، بے چینی ہے. اور جنت خوشبو ہی خوشبو ہے، اور جنت کی طرف لے جانے والے اعمال، اس میں بھی خوشبو ہی خوشبو ہے. فرمایا اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، چین اور اطمینان ہوتا ہے. اس عورت نے کہا بھائی اللہ سے ڈر، لیکن وہ تو خواہش کا پجاری تھا، نہیں مانا. جب اس نے زبردستی کی اور نہیں مانا تو اس عورت نے اپنے بچے کو چٹکی بھری تاکہ بچہ روئے، اسے رحم آئے بچے کو روتا دیکھ کر. لیکن حبشی نے کہا تو بھلے بچے کو رلائے، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. حبشی نے اس عورت کا بچہ لے کر دریا میں ڈال دیا، بچہ دریا میں ڈوب گیا. اب یہ عورت، بچہ چلا گیا، جگر کا ٹکڑا. عورت رو رہی ہے، آسمان کی طرف دیکھا. میں نے کہا جب آدمی کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے تو دعا میں اشارے ہو جائے اللہ سن لیتا. آسمان کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا، فوراً ایک جانور دریا میں سے نکلا اور اس حبشی کو نگل کر لے گیا. عورت کی عزت بچ گئی. لیکن اب اس عورت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا بار الہ، میری عزت تو بچ گئی لیکن میرا لال مجھے دے دے، تو قادر مطلق ہے. ہاں جب آدمی اللہ کے در سے لینا جانتا ہے تو پھر نخرے کرتا ہے، نخروں میں باتیں کرتا ہے. فرمایا اے اللہ میرا لال مجھے دے دے. یہ کہہ کر کی عورت وہاں سے روانہ ہوئی. سامنے سے ایک کشتی آ رہی ہے، اچھے لوگ اس کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہروں سے نور نظر آتا ہے. یہ کشتی والوں نے دیکھ لیا بیچاری ایک عورت اکیلی ہے، لاؤ اس کو دریا میں کشتی میں لے لے. کشتی قریب میں آئی اور یہ عورت جب کشتی میں بیٹھنے گئی تو اس عورت کا بچہ بھی اس کشتی میں موجود تھا.
بس ماں تو ماں ہوتی ہے، لگتے جگر مل گیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے دریا میں ڈوب گیا تھا، ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، چومنے لگی، بوسہ دینے لگی، فرمایا بھائی یہ تو بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا یہ تو بتاؤ یہ بچہ تمہارا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ عورت نے اپنا قصہ سنایا تو پھر کشتی والوں نے کہا ہمارا بھی قصہ سن لو، ہم کشتی لے کر آ رہے تھے، اچانک جانور کی پشت پر یہ بچہ بیٹھا تھا اور جانور کو اللہ نے زبان دی اور اس نے کہا جلدی سے یہ بچہ لے لو ورنہ تم سب کی کشتی کو اونھا کر دوں گا میں، تم سب کے سب ڈوب جاؤ گے۔ اس کی ماں آئے یہ بچہ ان کے حوالے کر دینا۔ یہ ہے ہمارا اللہ جو قادر مطلق ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، صبح شام کی تسبیحات، یہ تو ذکر قلبی تک پہنچنے کے لیے ہے، اور جب ذکر ہوگا تو ہی آٹومیٹک خواہشات دبے گی، ورنہ میرے بھائیوں خواہش کے غلام رہے، گناہوں کا شکار بن گئے، کبھی کبھی داڑھی بھی نہیں آتی، ابھی بڑی مشکل سے بلوغ ہوا ہے اور کسی لڑکی کے عشق کا دیوانہ ہو گیا، ایسی بھی کارگزاری آتی ہے، ابھی تو مشکل سے بالغ ہو گیا اور کسی لڑکی سے چھڑکھانی شروع کر دی، جو لڑکی مستقبل میں رابعہ بصریہ بننے والی تھی وہ بیچاری آوارہ بننے کی طرف لگ گئی۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے گھروں میں ذکر کا ماحول زندہ کریں۔ جب ذکر ہوتا ہے معمولی غلطی ہو جائے نہ عورت برداشت کرے گی نہ مرد برداشت کرے گا۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی غامدیہ نام کی، ایک عورت تھی غامدیہ، اس سے زنا کا صدور ہو گیا، ذکر کرنے والے سے گناہ ہوگا تو جب تک روئے گا نہیں اس کو چین نہیں آئے گا۔ میں کیا کروں میرے رب کو منا لوں، میرا رب ہے مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، ربی الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، میرا رب ہے۔ ناراض ہو گیا، چنانچہ وہ ناراض نہیں رہنے دے گا، معافی مانگ لے گا۔ غامدیہ نام کی ایک عورت سے گناہ ہو گیا اور یہ عورت اللہ کے رسول کے دربار میں آئی، پیگنیٹ ہو گئی تھی، حاملہ ہو گئی تھی، غلط بچہ پیٹ میں قرار پایا تھا۔ یہ عورت اللہ کے رسول کے دربار میں آئی، یا رسول اللہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ اگر شادی شدہ عورت یا مرد پاپ کریں تو اس کی سزا یہ ہے کہ چاروں طرف سے پورا گاؤں جمع ہو کر پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کر دے، یہ جلانے کے قابل نہیں ہے، جینے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ غامدیہ نام کی عورت نے حضور کی خدمت میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ پاک ہو گیا ہے مجھے پاک کر دو۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہاں سے۔ تو غامدیہ نے فرمایا حضور تم مجھے اس طرح ٹالنا چاہتے ہو جیسے تم نے ماعز اسلمی کو ٹالا تھا، ماعز اسلمی کا بھی ایسا واقعہ ہوا تھا۔ فرمایا حضرت ان کے پاس تو دلیل نہیں تھی، میرے پاس تو دلیل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، دلیل ہے میرے پاس۔ تو حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا قصور ہے، پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، ابھی جاؤ بچہ پیدا ہو اس کے بعد آنا۔ چنانچہ یہ عورت جب بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی تو نفاس کا خون جاری ہے، یہ عورت اسی وقت حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ اب تو بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، اب تو مجھے پاک کر دو۔ پتہ ہے ادھر سے پتھر لگیں گے، سر پھوٹے گا، سینے پر لگے گا، میرے کمر پر پتھر لگے گا، خون کی دھاریاں بہے گی، لیکن دنیا کی سزا آسان ہے، آخرت کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کو دودھ کون پلائے گا، ایسا کرو ابھی تم دودھ پلاؤ اور دودھ پیتے پیتے یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تب لے کر کے آنا۔ چنانچہ یہ غامدیہ عورت گئی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی اور جو ہی بہت جلد روٹی کھانے لگا، حدیث میں آتا ہے غامدیہ عورت حضور کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر کے آئی اور کہا یا
رسول اللہ دیکھو دیکھو میرا بچہ اب تو روٹی کھاتا ہے، اب مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کسی کے حوالے کیا، صحاباؤں کو فرمایا پتھر برسانا شروع کرو، میدان میں لے جاؤ، چاروں طرف سے پتھر برس رہے ہیں۔ فرمایا پتھر برستے برستے ایک صحابی ایک طرف سے آ رہے تھے، اونٹ کا جبڑا لیا اور اونٹ کا جبڑا ان کے اوپر مارا۔ فرمایا کسی کو ان کے خون کا پھوارا لگا اور کپڑے یا بدن ناپاک ہوا، سخت جملہ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کچھ مت کہو، ایسی توبہ کی ہے غامدیہ نے کہ اگر پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے سب کے لیے کافی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مسلمان سے گناہ ہوتا ہے لیکن معافی مانگ لے۔ غامدیہ کو پتا تھا دنیا کے پتھر کی سزا آسان ہے، لیکن اگر اسی حرکت کی سزا جہنم میں اللہ نے دی، شرمگاہوں سے ایسی بدبو پیدا ہوگی کہ جہنمی بھی پناہ مانگیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں ذکر کی نعمت دی ہے، ذکر کے نتیجے میں گھر بستا ہے، رونق آتی ہے، شیطانی اثرات بھاگتے ہیں، دلوں کی صلاحیتیں باہر آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کل ختم قرآن ہے، دعا کل ہوگی، آج مختصر دعا کرا لیتے ہیں چونکہ کل یہاں قرآن کا ختم بھی ہے اور ہر اعتبار سے کل دعا کا نظام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہماری ہر دعا کو اللہ جاندار بنائے، ہم سب کو بہت خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگنے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہ پاک ہمیں اور پوری امت کو پوری مغفرت فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، زندوں کو معاف فرما، مرحومین کو معاف فرما۔ اے اللہ مغفرت کے لیے تیرے دربار میں آئے ہیں، اے مولا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ تیری قسم جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، جہنم کے سانپ بڑے خطرناک ہے، جہنم کے بچھو بڑے خطرناک ہے، جہنم کی بدبو بڑے خطرناک ہے، ارے جہنم کے فرشتوں کی آنکھیں بڑی خطرناک ہے۔ اے مولا آگ کی لپیٹیں نکلے گی، دنیا میں اگر دو پولیس والے اے اللہ غصے کی آنکھیں کر دیتے ہیں تو بھی پوری رات نیند نہیں آتی، اگر تیرے فرشتے غصے ہو گئے ہمیں نیند کہاں سے آئے گی؟ اور مولا اگر تو جلال میں آ گیا تو مولا ہماری تو بالکل قسمت بگڑ جائے گی۔ اے مولا تو ہمیں معاف فرما، ماں باپ کو معاف فرما، اساتذہ کو معاف فرما، تلامذہ کو معاف فرما، جوانوں کو معاف فرما، بوڑھوں کو معاف فرما۔ اے مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو کامل نماز دے دے، کامل ذکر دے دے، کامل تقوی دے دے، کامل اخلاص دے دے، ارے تیری دوستی دے دے، تیری یاری دے دے۔ تو با وفا ہے، تیری قسم تو قبر میں کام آنے والا ہے، حشر کے میدان میں کام آنے والا ہے، تو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا ہے۔ پوری دنیا بے وفا ہے، تو بے وفا ہے، تو با وفا ہے، تیرا نبی با وفا ہے۔ اے مولا آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو مان جا اللہ پاک، تو مان جا اللہ پاک، مان جا اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، بچا لیجئے، بچا لیجئے، بچا لیجئے۔ اے اللہ پاک تجھے ان ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جو نام تو نے جبرائیل کے پیشانی پر لکھے ہیں، تجھے ان ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جو تو نے اسرافیل کے پیشانی پر لکھے ہیں، تجھے ان ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جو تو نے عرش کے ارد گرد لکھے ہیں، تجھے ان ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جو تو نے کرسی کے ارد گرد لکھے
ہیں. ارے تجھے ان ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جو تو نے زیتون کے پتوں پر لکھے ہیں. اے اللہ تجھے ان ناموں کا واسطہ جس واسطے سے بابا آدم نے دعا کی تھی اور تو نے قبول کی تھی. تجھے ان ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جس کے واسطے سے حضرت نوح نے دعا کی تھی اور تو نے ان کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا تھا. اے اللہ امت کی کشتی ڈاوا ڈول ہو رہی ہے, امت کی کشتی بھور میں پھنس رہی ہے. اے مولا امت کی کشتی کو پار لگا دے, حضور کے آنسوؤں کی لاج رکھ دے, حضور کے آنسوؤں کی لاج رکھ دے. اے مولا امت کو سنبھالا لے لے, گندے ضرور ہے پھر بھی تیرا نام لیتے ہیں. اے مولا گندے ضرور ہے پھر بھی تیرے گھر آتے ہیں, گندے ضرور ہے لیکن اگر کہیں کلام پاک کو جلایا جاتا ہے کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن گھروں میں بے چین ہوتے ہیں. گندے تو ضرور ہے لیکن مولا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہتے ہیں. گندے ضرور ہے لیکن بائیں کان میں تکبیر کہتے ہیں. اے مولا مسجدوں میں تیری بڑائی کے تذکرے ہیں. اے مولا ہمارے ایمان کا مقابلہ صحاباؤں کے ایمان سے مت کرنا. صحاباؤں نے تو حضور کا نورانی چہرہ دیکھا تھا, صحاباؤں نے تو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کو روتے ہوئے دیکھا تھا, صحاباؤں نے تو وحی کو اترتے دیکھا تھا, صحاباؤں نے تو اٹھنی پر وحی کے اترنے کا منظر دیکھا تھا. اے مولا وہاں کسی جوان کے دل میں زینا کا خیال پیدا ہوتا ہے, دوڑا دوڑا مسجد نبوی میں آتا ہے, یا رسول اللہ میرے دل میں زینا کا خیال پیدا ہوا ہے. ہمارا لاڈلا نبی نبوت کا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتا ہے, دلوں کے گندے خیال وہ پیارے خیال سے بدل جاتے ہیں. اے اللہ پاک ہم تو 15ویں صدی میں ہیں, زمانے نے ہم کو بہت پچھاڑ دیا ہے. اے مولا نہ نبی رہے ہیں, نہ ابو بکر ہے, نہ عمر ہے, نہ عثمان ہے, نہ علی ہے, نہ تابعین ہے, نہ تبع تابعین ہے. اے مولا دجال کی آمد کا دور ہے, امام مہدی کے خروج کا انتظار ہو رہا ہے. اے مولا ڈر لگتا ہے رات کے اندھیرے میں جب آنکھ کھلتی ہے ننھے ننھے بچوں پر نظر پڑتی ہے, باپ ہونے کے ناطے سے دھڑا دھڑ آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں کہ ہم نے جو فتنے دیکھے ہیں ہمارے بچے تو اس سے بڑے فتنے دیکھنے والے ہیں. اے اللہ پاک بس تو ہمیں اپنے پیار کے ہمیں اپنے پیار سے لگا دے, اب پیار کی نگاہ ہمارے اوپر ڈال دے, مت ناراض ہو, بھول ہو گئی تو ہمیں معاف فرما, یوں ہی بخش دے, اپنے فضل سے معاف فرما دے, اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ پاک پوری امت کا سنبھالا لے لے. دیکھ تو صحیح پیارے اللہ نبی جی نے کہا تھا اے صحاباؤں دین کے 10 حصے کیے جائے, تم 9 حصوں پر عمل کرو گے اور ایک حصہ چھوڑو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی, لیکن میری ایک امت آئے گی مجھے دیکھے بغیر مجھے مانے گی, مجھے دیکھے بغیر میری باتوں کو مانے گی. اے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا, اے مولا تیرے نبی کی باتیں بن دیکھے امت لے رہی ہے. نبی جی نے فرمایا تھا وہ اگر 9 باتوں کو چھوڑے گی اور ایک بات پر بھی عمل کرے گی اللہ نوازیں گے. اے مولا تو ہمارے نوازنے کا فیصلہ فرما دے. ایسے مبارک راتوں میں ولیوں کو جو دیا ہے ہم سب کو عطا فرما, پوری امت کو مالا مال فرما. بس اللہ پاک جانا ہے, رات بہت ہو چکی ہے, مانگتے بھی نہیں آتا, نبی جی نے مانگا ہے ہم سب کو عطا فرما, اور نبی جی نے جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے ہم سب کو پناہ نصیب فرما. مجمع میں موجود بلکہ پوری امت میں جو افراد جہاں کہیں بھی ہے جس کی جو جائز تمنا ہے عافیت کے ساتھ پورا فرما. اور مولا اے اللہ شریر کی شرارت سے, فتین کے فتنے سے, مکاروں کے مکر سے, بدتدبیروں کی بدتدبیری سے, حاسدین کے حسد سے, آسیب والوں کے آسیب سے, نظر بد والوں کی نظر بد سے, اے مولا پوری امت کے جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی پوری حفاظت فرما. اے مولا جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. مولا گاؤں والوں کی خدمت کو قبول فرما, محبت کرنے والوں کو قبول فرما, اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما. بعض تو مسلسل باقاعدہ اعتکاف میں ہے مولا, اس میں بڑے بوڑھے بھی ہیں. اے مولا ان معتکفین کے رونے کی لاج رکھتے ہوئے پوری امت کی مغفرت کا سامان کر دے. الہی جینا کے تائبین فلا تردنا خائبین, الہی مقصود ما توئی و رضائے تو, محبت و معرفت خود بھی دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.